بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کا اللہ کی کتاب میں ہمیں کیا حل دیا گیا ہے۔ اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو بڑا آسان حل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ یوں تو امت مسلمہ میں اختلافات کی بھرمار ہے، لیکن ایک بات جو سمجھ سے بالاتر ہے وہ یہ کہ تمام ائمہ کرام اور فقہائے امت کی یہ رائے ہمیں ملتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کسی رائے کے مقابلے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو ہمارے قول کو چھوڑ دو۔ بعض نے تو کہا کہ اس کو دیوار پر مار دو اور سنت کے اوپر عمل کرو، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ بہت سارے پورے گروہ اور علماء کرام بھی اگر ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان رکھا جائے جو ان کے مسلک اور ان کے خاص مکتب فکر اور ان کے فقہی مسلک کے اگینسٹ ہو، تو وہ اس حدیث کی تعویلات شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ سیدھے طریقے سے ان کے ائمہ کرام یا فقہاء نے جو بات کہی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کے قول کو چھوڑ کر سنت کے اوپر عمل کریں۔ وہ اس کے بجائے اس سنت عمل کی اور اس حدیث کی تعویلیں شروع کر دیتے ہیں اور اپنے مسلک کو چھوڑنے کے لیے جو تیار نہیں ہوتے۔ میں اس کی بہت ساری مثالیں بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں اختصار کی خاطر جو ان میں سے کوئی مثال آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس حوالے سے ہمارا حال کیا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ہم خلوص کے ساتھ اللہ کی کتاب اور سنت کی طرف رجوع کریں تو ہمارے ان مسائل کا حل اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی کتاب میں جو رہنما اصول ہمیں دیا گیا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اپنے اولی الامر کی۔ یہاں مستقل جو اطاعت ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اطاعتیں دراصل دین کے واجبات میں سے ہیں۔ اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین، تم مومن ہو تو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اولی الامر کی جو ہے وہ اطاعت کرو، لیکن اس کے ساتھ ارشاد فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع اور کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، اور یہ تنازع اور اختلاف کہاں پیدا ہوگا؟ اولی الامر کے معاملے میں۔ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معاملے میں یہ اختلاف بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ تو جب اولی الامر کے حوالے سے اختلاف پیدا ہو تو حل کیا ہے؟ فرمایا کہ اسے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کے حضور اس معاملے کو پیش کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا حل تلاش کرو۔ تو ہم اپنے معاملات اگر اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے سامنے پیش کریں تو وہاں سے جو ہمیں حل ملے اس کو خلوص سے قبول کر لیں تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں اسی طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ طرز عمل وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ خاص نقطہ ہے، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، بلکہ فرمایا کہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ طرز عمل وہی لوگ اختیار کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ آخرت کی جواب دہی کا احساس موجود ہے۔ آج یہ احساس ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ جو علم کے زیور سے آراستہ ہیں، علماء کے مناصب پہ قائم ہیں، معذرت کے ساتھ ان کے دلوں میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی احادیث کے مقابلے میں اپنے مسلک سے جو ہے وہ چمٹے رہتے ہیں۔ ہمارا حال جو ہے اس کو شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ